आज हम अपनी सीरीज की 7th एपिसोड कर रहे हैं। मैं अपनी बेटी फातिमा के साथ तख्त पे बैठी थी, बातें कर रही थी और पुराने दिनों को याद कर रही थी। अच्छा फातिमा, बासित भाई का कुछ पता है? बासित भाई फातिमा के ससुर मेरे सके भाई थे। उनकी वफात बहुत जल्दी हो गई थी। वो बोली हाँ, वो मिले थे। और जानती हैं वो क्या कह रहे थे? मैंने तजस्सुस से पूछा, हाँ बताओ। कहने लगी, आपने जो उनके मरने के बाद उनकी नाम का, उनके सवाब के लिए जो पानी का नल लगवाया था, उसने उनको बहुत फायदा पहुंचाया। वो आपसे बहुत खुश थे। कह रहे थे जब तक वो नल चलता रहा, लोग उससे पानी पीते रहे, तो उनको उनकी कब्र में भी उसका फायदा हुआ और हशर में भी उनको सवाब मिलता ही रहा। मुझे ये बात सुन के बहुत खुशी हुई। मैंने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया। फातिमा कहने लगी, अम्मी आपको ये पता है, वो जो हमारी हमसाई हुआ करती थी, उनको मैंने देखा था हशर के मैदान में। मैंने कहा कौन सी? कहने लगी, वही जो बहुत गालियां देती थी, जिनकी जुबान उनके काबू में नहीं थी। उनको हशर के मैदान में कहा जा रहा था कि फलां को तुम ये कहती थी, बताओ मैंने उसको क्या ऐसा बनाया था? फलां को तुमने ऐसा कहा था, बताओ क्या मैंने उसको ये बनाया था? किसी को किसी जानवर से तशबीह देती थी, किसी को हराम की औलाद कहती थी, किसी को कुछ। उनकी तो ऐसी पूछगिछ हो रही थी, बड़ी मुश्किल में थी वो, और उनको कोई जवाब भी नहीं आ रहा था। मुझे याद आ गया, वाकई वो दुनिया में बड़ी बेदरेक जुबान चलाती थी। हमारे तो चूंकि पड़ोस में रहती थी तो हम सुनते रहते थे। लोगों के सामने बेशक बहुत मीठी बन जाती थी, मगर जब वो चले जाते थे तो उनकी नकलें उतारती थी। किसी को कुछ कहती थी, किसी को कुछ। फलां तो ऐसा है, फलां तो ऐसा है। अपने बच्चों को, नौकरों को गालियां देती थी। वो अपनी जुबान की वजह से इस कदर बुरी तरह फंसी हुई थी। हाँ अम्मी, बाद में मुझे नहीं पता कि उनका क्या फैसला हुआ, मगर जब तक मैंने उनको देखा था तब तक तो वो इस कदर परेशान थी, इतनी खौफजदा थी। चेहरे पे एक रंग आता था और एक जाता था। हवाइयां उड़ी हुई थी उनकी। मैंने कहा हाँ, दुनिया में कोई उनको कुछ भी तो नहीं कहता था कि हमें क्या पड़ी है इनसे उलझने की। अगर इंसान सोचता है कि शायद दुनिया में मुझे कोई टोकता नहीं, कोई मना नहीं करता, तो आखिरत में भी इसी तरह आसानी से छूट जाऊंगा। दुनिया में अगर कोई कुछ कहने से मुझे डरता है तो शायद आखिरत में भी मुझे कुछ नहीं खाया जाएगा। हालांकि यहाँ तो सब रिकॉर्ड निकाल के बाहर लाके रख दिए जाते हैं। यहाँ तो सब के पिछले कच्चे छट्टे खुल जाते हैं। मैं सोच रही थी जुबान इंसान को कितनी मुसीबत में डाल सकती है। कभी सोचा भी नहीं था कि इससे निकले हुए बोल यहां तक पहुंच जाएंगे, यहां तक हॉन्ट करेंगे, यहां तक मुसीबत बन जाएंगे। हम तो दुनिया में कई बातें कह के भी भूल जाया करते थे, याद ही नहीं होती थी किसको क्या कहा, और कह के चलते बनते थे। सोचते भी ना थे कि इसकी मुझसे पूछ हो सकती है, और अगर मुझसे पूछ लिया गया कि फलां को तुमने ऐसा क्यों कहा था, फलां दिन में फलां के साथ तुमने ऐसी बात क्यों की थी, फलां को गाली क्यों दी थी, तो इंसान के पास कोई जवाब बन नहीं पाएगा। फातिमा खड़ी हो गई, अम्मा मैं चलती हूँ अब। मैं जैसे दुनिया में उसको कहा करती थी
उसी तरह मैंने कहा बेटा कुछ खाना ले जाओ साथ। वो हंस दी, अम्मा आप यहाँ पे भी मुझे ऐसे कह रही हैं। और मेरे सर पे बोसा देते हुए बोली, मैंने थोड़ा ही यहाँ पे कुछ पकाना है, मेरे अपने महल में इतना कुछ है कि अभी तक मैंने तो सब कुछ देखा भी नहीं। इतने खाने हैं जिनको अभी तक चखा भी नहीं। मैंने कहा हाँ ये बात तो तुम्हारी सही है। वो बोली मैं असहाबुल यमीन में से हूँ, तो मुझे तो 2 जन्नतें मिली हुई हैं। एक सारी की सारी सोने की बनी हुई है, उसमें मसहरियाँ, कुर्सियाँ, मेज सब सोने की हैं, बर्तन भी सोने के हैं, और तो और अम्मा मेरी कमियां भी सोने की हैं। और एक और जन्नत है मेरे पास जिसमें सारा सामान चांदी का। ये जन्नतें इतनी गहरे सब्ज रंग की हैं, देखने से ही आंखों में नूर और दिल में ताजगी आ जाती है। इनमें 2 चश्मे भी हैं और इतने कसरत से फल हैं। अम्मा वाकई अल्लाह ताला का हर वादा सच्चा था। जो आप हमें बचपन में कुरान और हदीस से बातें बताया करती थी, मुझे याद है वो सब सच थी। हाँ ये जरूर है उस वक्त समझ नहीं आती थी कि सब कैसा होगा, मगर यहाँ आकर आंखों से देख लिया तो अब समझ आई है कि जो कहा गया था वाकई वैसा ही था। मैंने कहा हाँ बेटा ये तो तस्वुर से भी आगे की जगह है। यहाँ तो एक एक बाग भी इतना बड़ा है कि कोई आदमी चलता रहे 100 साल गुजर जाए और बाकी लंबाई खत्म नहीं होती। वो बोली हाँ अम्मा याद आया, मुझे दुनिया में बेडिंग का कितना शौक होता था ना, तो यहाँ की बेडिंग देख के तो मैं हैरान हूँ। अंदर रेशम और बाहर नूर, और तरह तरह की ऐसी हसीन बेडिंग है, ऐसे दिलकश नक्शो निगार है कि इंसान खो ही जाता है। कुशन कैसे करीने से सब लगे हुए, इनके कलर्स देखे, इनके डिजाइन देखे। और अम्मा सबसे बढ़कर तो ये बात जिसने मुझे बहुत खुश किया यहाँ, वो ये है कि यहाँ कोई बेहुदा बात नहीं, कोई लग़्व बातें नहीं, कोई बुराई की बात नहीं, कोई दिल को दुख देने वाली बात नहीं। दुनिया में लोग कितना हर्ट किया करते थे। सही तो कहती है, मुझे याद आ गया जवाद की वजह से फातिमा को बहुत बातें सुननी पड़ती थी। लोग इससे तरह तरह के सवालात करते थे, क्योंकि आए दिन जवाद कोई ना कोई ऐसा काम कर देता कि जो इसको भुगतना पड़ता। एक खादिम हमारे सामने बड़े से तश्त में सागर लेकर आ गया। शराब की जाम थे और तरह तरह के फल थे। मैं उठकर बैठ गई। ये क्या है, ये तो बेर लग रहा है। मैंने एक बेर उठा के मुंह में डाला। दुनिया में तो बेर तोड़ने भी बड़े मुश्किल लगते थे। बेरी के दरख्तों में कांटे जो बहुत होते थे, यहाँ की बेरियों में तो कांटे ही नहीं। हम वहां बाजार से जो बेर लाते थे उनके जायके अच्छे नहीं होते थे। वाकई यहाँ पर जो कुछ भी खाया है वो दुनिया की चीजों के साथ सिर्फ नाम की मुशाबहत रखता है, वरना हकीकत में तो कोई मुकाबला ही नहीं। ये बिल्कुल फर्क है। हम जो कुछ भी खाते थे थोड़ी देर में खुशबूदार पसीना आता था और सारा खाना हजम हो जाता था। फातिमा खड़ी फल खाए जा रही थी और दूर तक देखकर कहने लगी, अम्मा याद है मेरी नजर दुनिया में कितनी कमजोर हो गई थी, इतने मोटे मोटे चश्मे लग गए थे। अब यहाँ मैं इतनी दूर तक देख सकती हूँ कि हजारों साल के फासले तक मुझे जन्नत नजर आ रही है। मैंने कहा हाँ बेटा, इसीलिए तो हमें ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि दूर तक हमें नीमतें और बहारें और बागात का एक वसी और इस हिस्सा नजर आ रहा है, जिससे दिल और भी खुश हो जाता है। अगर नजर ही महदूद होती तो सिर्फ इतनी सी जगह देख सकते थे, मगर अल्लाह ताला ने हमारी लज्जत का कितना सामान किया,
کہ نظریں بھی اتنی تیز کر دی کہ ہم چیزوں کو دیکھیں اور ان سے لطف اندوز ہوئیں. اور تیزی سے منہ میں پھل ڈالے جا رہی تھی اور باتیں کیے جا رہی تھی. اماں اپنے نانا جان کا بالا خانہ دیکھا؟ نہیں. اف اس قدر حسین ہے, ٹاپ پہ ہے. دنیا میں جیسے پینٹ ہاؤس ہوا کرتے تھے, اور اس کا تو اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے. غضب کا ویو ہے وہاں سے, زبردست اونچائی پہ ہے, اور سینک ویوز چاروں طرف. پھر نظریں بھی جب تیز ہوں تو مزہ اور زیادہ آتا ہے. پھر تو آپ دیکھتے ہی جائیں اور دل ہی نہیں بھرتا. میں نے کہا اچھا یہ ان کو کس بات پہ ملا؟ مجھے یاد نہیں نانا جان کتنے تہجد گزار تھے, اور لوگوں کو کھانا کھلانے کے تو اتنے شوقین تھے, بس کوئی مل جائے صحیح زبردستی دسترخوان پر بٹھا لیتے تھے. کسی گھر آئے کو کھانا کھلائے بغیر جانے نہیں دیتے تھے, اور ہر ایک کو سلام کرتے رہتے تھے. سلام دعا انہوں نے سب سے رکھی ہوئی تھی. پھر ان کی باتوں میں کتنی نرمی ہوتی تھی. اسی وجہ سے تو ان کو یہ ملا ہے, اور نانوں کو بھی ملا ہے اسی طرح کا بالا خانہ. پھر وہ بولی اچھا میں چلتی ہوں. اس نے مجھے سلام کیا اور بڑے ناز و انداز کے ساتھ چلتی چلی گئی. میں اس کو دیکھ کر خوش ہوتی گئی. جب تک وہ دور نہیں ہو گئی میری نظروں سے, میں اسی کو تکتی رہی. کتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے سامنے خوش ہو. دنیا میں یہ کتنی خواہش ہوتی تھی کہ ان کی خوشیاں دیکھوں, ان کی کبھی کوئی تکلیف نہ مجھے دکھائی دے. یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش پوری کر دی کہ میرے سب بچے خوش ہیں. میرے باقی بچے بھی ایک ایک کر کے میرے پاس آ کے سلام کر کے رخصت ہونے لگے. سب کی زبان پہ ایک ہی بات تھی, اتنا مزہ آیا سب سے مل کے. سب نے بہت ہی انجوائے کیا. مجھے خوشی ہوئی کہ سب خوش ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنے پر. ورنہ دنیا میں ہر ماں باپ کی ایک بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے سب مل کے آپس میں پیار محبت سے رہیں. کہیں کوئی بھی ان کے بیچ میں آ کے ان میں دوریاں نہ ڈال دے, کہیں ان کے آپس کے رشتے خراب نہ ہو جائے. ان کی آپس میں محبت, ان کا آپس میں مل جل کے بیٹھنا والدین کو خوش کر دیتا. مگر اکثر ایسا نہیں ہوتا تھا. کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے ناچاکی, غلط فہمیاں, پھر گلے شکوے شروع ہو جاتے, اور اینڈ میں تو دل ہی آپس میں دور ہو جاتے تھے, اور بعض دفعہ تو بول چال ہی بند ہو جاتی تھی. یہاں آ کر یہ خواہش پوری ہو گئی کہ میرے سب بچے مل کے بیٹھے ہیں. کسی نے دوسرے سے منہ نہیں موڑا ہوا, کوئی کسی سے ناراض نہیں ہے. سب محبت سے ملے ہیں اور ایک دوسرے سے خوش ہوئے ہیں. میری یہ بہت بڑی خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. ورنہ دنیا میں میرے داماد جواد کی میرے بیٹے حسن سے نہیں بنتی تھی. کبھی علی اور فاطمہ میں کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا. آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا رہتا تھا, اور میں تو دعائیں کرتی رہتی تھی کہ یا اللہ میرے بعد میرے بچے آپس میں مل جل کے رہیں. وہاں تو یہ نہیں ہو سکا, مگر واقعی یہ جگہ جنت کہلانے کے لائق ہے, جس میں روٹھے دل بھی آپس میں مل جاتے ہیں. میں اپنی سوچوں میں گم تھی اور دور تک جنت کی بہاریں دیکھ رہی تھی. اپنی جگہ لیٹے ہوئے بھی مجھے سارے نظارے دکھ رہے تھے. کافی مہمان جا چکے تھے, مگر مجھے حیرت یہ تھی کہ دنیا میں جب بھی کوئی دعوت ختم ہوتی تھی تو صفائی کا ایک کام سر پہ پڑ جاتا تھا. کہیں ٹشو پڑے ہوئے, کہیں خالی پلیٹیں, کہیں گلاس, کہیں سرونگ ڈشز کو سمیٹنا. اور اگر کسی دعوت میں چھوٹے بچے ہوتے تب تو سارا گھر ہی الٹا ہوتا, اور ایک پورے دن کی صفائی کا کام سامنے نظر آتا تھا. مگر یہاں تو کوئی گاربیج ہی نہیں, کوئی کوڑا کرکٹ نہیں. سب کا سب ایسے صاف ہے جیسے کبھی کوئی آیا ہی نہ ہو یہاں, انٹچڈ, یا جیسے ابھی ابھی کسی نے صفائی کی ہو.
میں حیران ہوں، جب سے میں آئی ہوں کہیں کوئی کوڑے کا ڈھیر نظر نہیں آیا، کہیں میں نے کسی خادم کو ہاتھ میں تھیلے پکڑے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ گاربیج جمع کر رہا ہو۔ یہاں تو لگتا ہے کہ کوڑا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور بات نے مجھے حیران کر دیا کہ میں جب سے آئی ہوں اتنی جگہ گھومی ہوں، اتنی جگہ لوگوں سے ملی ہوں، اپنے گھر میں بھی اتنی بڑی دعوت دیکھی ہے، مگر میں ذرا بھی نہیں تھکی۔ میں اتنی فریش محسوس کر رہی ہوں، اتنی انرجیٹک۔ دنیا میں تو ایک دعوت کر لیتی تھی تو 4 دن میں اٹھ نہیں سکتی تھی، اور جب جوانی ڈھلنے لگی تھی تب تو ہر وقت تھکی رہتی تھی۔ جب سو کے صبح کو اٹھتی تب بھی تھکاوٹ ہی محسوس ہوتی تھی، ہمت بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ اور انسان کے پاس چاہے دنیا جہان کی نعمتیں بھی ہوں، مگر اس کی اگر اپنی طبیعت ہی اندر سے تھکی ہوئی ہو، یا بے چین ہو، یا بیمار ہو، یا بوجھل ہو، تو کہاں کچھ بھی اچھا لگتا ہے۔ یہاں کی خوبی یہی تو ہے کہ نعمتیں بھی بے شمار اور جسم میں طاقت بھی اس کے مطابق، کہ ان کو انجوائے کر سکیں۔ طبیعت حشاش بشاش کہ جی لگتا ہے کھانے میں، پینے میں، سیر کرنے میں، ملنے جلنے میں، ورنہ تھکا ہوا بندہ تو کسی سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ میں اپنی سوچوں میں تھی کہ احمد کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ بھئی کہاں گم ہو، ہماری طرف بھی ذرا دیکھ لو۔ میں ہنس دی۔ شوہر کا پیار مل جانا، ان کا محبت سے بات کر لینا، عورت کے اندر کتنی خوشی بھر دیتا ہے۔ دنیا میں کبھی مجھ سے زور سے غصے ہو جایا کرتے تھے، کبھی ناراض بھی ہو جاتے تھے، مگر یہاں پہ آ کے تو لگتا ہے ان کا غصہ سارا ہی غائب ہو گیا۔ جب بات کرتے ہیں تو بڑی محبت سے بات کرتے ہیں، فدا ہوتے جاتے ہیں، میرے حسن و جمال کی تو بہت تعریفیں کرتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں محبت سے دیکھتے ہیں، نہ وہ ڈانٹے، نہ وہ غصے، نہ وہ جھنجھلاہٹ۔ انہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، کہنے لگے چلو آؤ سیر کرنے چلتے ہیں۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ کے اٹھی۔ انہوں نے میری کمر کے گرد بازو ڈالا اور بڑی محبت سے مجھ سے باتیں کرتے ہوئے مجھے لے چلے۔ ہم نہر کی طرف گئے۔ کتنی خوبصورت نہر تھی یہ، اس میں پانی نہیں تھا، دودھ بہہ رہا تھا۔ عجیب بات ہے، میں نے کہا مجھے حیرت ہوتی ہے یہ دودھ خراب نہیں ہوتا کیا؟ احمد کہنے لگے یہ کوئی گائے بھینس کا دودھ تھوڑا ہی ہے جو خراب ہو جائے، یہ جنت کا دودھ ہے۔ ہم نہر کے کنارے کنارے چلتے چلے جا رہے تھے۔ احمد کہنے لگے دنیا میں تو تم چائے ہی پیتی تھی، دودھ کے قریب نہیں جاتی تھی، لو اب یہ دودھ پی کر دیکھو۔ انہوں نے بڑی محبت سے مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا۔ میں نے ایک گھونٹ بھرا، واقعی یہ دودھ ہے کیا، اتنا مزیدار! یہ تو ویسا دودھ ہی نہیں جو دنیا میں ملتا تھا۔ میں نے سارا پیالہ ہی گٹاگٹ پی لیا۔ حسن مجھے شوق سے پیتے ہوئے دیکھ کر بڑے محظوظ ہوئے، پھر مسکراتے ہوئے بولے ابھی تو تم نے لگتا ہے تسنیم کی آمیزش والی شراب نہیں پی۔ میں نے کہا وہ کیا ہے تسنیم؟ کہنے لگے وہ جنت کا ایک خاص چشمہ ہے، اور اس کی خالص شراب تو صرف مقربین کو دی جاتی ہے، ہمارے لیے اس کو رحیق المختوم میں مکس کر کے دیا جاتا ہے۔ میں نے وہ مکس والی شراب پی ہے، وہ تو ایسی ہے کہ انسان پی کے دیوانہ ہو جائے۔ اس کی خوشبو ایسی ہے، اتنی تیز کہ اگر کوئی اپنی انگلی اس میں ڈبو کے نکالے تو دنیا کے تمام جاندار اس کی خوشبو سے بے خود ہو جائیں، مست ہو جائیں۔ اور تمہیں پتہ ہے کہیں تو خادم شراب پلا رہے ہیں اور جو بلند درجے والے ہیں وہ ایسے ہیں کہ میرا رب مالک الملک خود ان کو شراب پلا رہا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا اچھا کیا واقعی؟
کہنے لگے کیوں نہیں, تم نے قرآن میں نہیں پڑھا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا؟ تو پھر اس میں حیرت کی کیا بات؟ مجھے تو ان کی خوش بختی پہ رشک آنے لگا کہ رب کے ہاتھ سے شراب پینے والے. احمد کہنے لگے اور وہ جام جن میں شراب دی جاتی ہے وہ تو ایسے ہیں کہ شیشے کے ہیں مگر چاندی کے بنے ہوئے. دنیا میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. شیشہ اور چاندی دونوں ایک سے کیسے ہو گئے؟ ہاں ایسے ہی ہیں. اور یہ جو کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی تو دیکھو کیسے روشن ہے. اگر سورج کے سامنے یہ دکھا دیے جائیں تو سورج کی روشنی تو ایسے غائب ہو جائے گی جیسے تارے غائب ہو جاتے ہیں سورج کے آگے. میں نے کہا ہاں واقعی یہاں کی تو ہر نعمت ہی نرالی ہے. کبھی تو لگتا ہے خواب دیکھ رہی ہوں. ایسا تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ہم دنیا میں کہ اس طرح کی نعمتیں ہوں گی یہاں. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہ ہوتا کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے تو میں تو ڈرتی ہی رہتی کہ کوئی یہ سب لوٹ کے نہ لے جائے, کوئی چرا نہ لے جائے, کہیں ختم نہ ہو جائے. الحمدللہ الحمدللہ. ہم جدھر دیکھتے تھے کبھی الحمدللہ کہتے تھے, کبھی سبحان اللہ کہتے تھے. بے اختیار ہمارے منہ سے بس یہی جاری تھا جب سے ہم جنت میں آئے تھے. اور یہ کہنے میں کوئی مشقت نہیں لگتی تھی, کوئی محنت نہیں تھی. جیسے سانس لیتے تھے دنیا میں اسی طرح خود بخود منہ سے یہ کلمات نکلے جا رہے تھے. اور کیوں نہ نکلتے, ہر طرف نظارے ہی ایسے تھے. جس چیز کو دیکھو وہ ایسی تھی کہ زبان سے سبحان اللہ نکلتا تھا. خود دل چاہتا کہ اپنے رب کریم کی حمد بیان کریں. ہم درختوں کے قریب سے جب گزرے تو ان کی ٹہنیاں مجھے اتنی پسند آئیں. سونے کے تنوں کے اوپر جو ٹہنیاں تھی ہر درخت کی مختلف تھی. کسی کی ٹہنیاں یاقوت کی, کسی کی زمرد کی, کسی کی موتی کی, اور اوپر قسم قسم کے خوشے اور پھل تھے جو ایسے تھے گویا ان درختوں کو سجایا گیا ہو ان پھلوں سے. نیچے نہریں بہ رہی تھیں. ان درختوں پہ لمبی لمبی گردنوں والے اونٹوں کے برابر پرندے تھے جو چرتے چگتے پھرتے تھے. جب کسی کا بھی جی چاہے گا ان میں سے کوئی پرندہ کھانے کو تو اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اس قدر سینک جگہ ہے کہ ایک ایک منظر کو آپ کئی کئی دن بھی کھڑے دیکھتے رہیں تو جی نہ بھرے. احمد کہنے لگے اچھا چلو آؤ تمہیں ایک مزے کی چیز دکھاتا ہوں. میرے گھوڑے کی سواری کرو گی؟ میں نے کہا یہاں گھوڑا؟ مجھے یہ تو پتا تھا کہ احمد کو گھوڑ سواری کا بہت شوق ہے اور دنیا میں انہوں نے ایک کلب کو بھی جوائن کیا ہوا تھا, مگر یہاں گھوڑا؟ ابھی میں پوچھ ہی رہی تھی کہ یاقوت کا بنا ہوا ایک حسین گھوڑا ہمارے سامنے اتر کر آ گیا اور اس کے 2 پر تھے. میں اور احمد اس پہ سوار ہو گئے. وہ گھوڑا زمین پر نہیں چلتا تھا, وہ ہمیں لے کر ہواؤں میں اڑ گیا. احمد کہنے لگے یہ جنت کا ہوائی جہاز ہے اور ہنس دیے. میں تو ابھی تک اس کی خوبصورتی پہ دنگ تھی. بولے مجھے چونکہ گھوڑوں کا شوق تھا تو میرے رب نے مجھے یہاں گھوڑے ہی کی سواری عطا فرما دی. اور یہاں تو جس کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو چیز مل جاتی ہے. جانتی ہو میری جنت کا ایک ہمسایہ ہے, وہ دنیا میں دیہاتی تھا. پھر احمد ہنس کے کہنے لگے پتہ ہے اس کا کیا شوق تھا؟ اس کو کھیتی باڑی کا بڑا شوق تھا کہ میرا اپنا کوئی کھیت ہو. تو وہ بتا رہا تھا کہ میں نے کھیت کی خواہش کی. اس کو کہا گیا کہ تمہیں سب چیزیں مل نہیں گئی جن کی تمہیں خواہش تھی؟ تو اس نے کہا ہاں مل تو گئی ہیں مگر مجھے کھیتی باڑی کا بس بڑا شوق ہے, وہ میں کرنا چاہتا ہوں. پھر احمد کہنے لگے شاید دنیا میں اس کا دل کرتا ہو کہ میرے پاس کوئی کھیت ہو, مگر ساری زندگی اس کی یہ خواہش نہ پوری ہو سکی.
یہاں پہ پھر اس کو ایک زمین دے دی گئی کہ اس میں بیج ڈالو. تو اس نے بیج ڈالے اور پلک جھپکنے میں اس کھیت میں فصل بھی اگائی اور بڑھ بھی گئی اور کھیت تیار ہو کے کھڑا بھی ہو گیا. اور اتنا اناج تھا اس میں کہ پہاڑوں کے برابر انبار لگ جائیں. میں نے کہا وہ تو پھر بڑا خوش ہوگا, اس کا تو ڈریم کم ٹرو ہو گیا. احمد کہنے لگے ہاں ہاں, وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا. میں نے کہا واقعی ہمیں بتایا گیا تھا لہم فیہا ما یشتہون, ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا وہاں پر جس کو وہ طلب کریں گے. اور ایسا ہی ہوا. ہم فضاؤں میں اڑے جا رہے تھے اور جنت کے حسین مناظر دور دور تک ہمیں نظر آ رہے تھے. چلیں اب ہم جنت سے واپس آتے ہیں. ابھی ہم دنیا میں ہیں تو ابھی ہمیں اس جنت کو پانے کے لیے محنت کرنی ہے انشاءاللہ.